نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام حضور سرور سروراں وسیلہ بے کساں سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی توفیل و خیرات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان قریب آپ کو راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی بات کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے شانہ نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی امت کو یاد کر کر کے حضور رو رہے تھے امت کی بخشش کی فکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل جا کر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محبوب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتانا چاہتا تھا، رب تعالیٰ وہ تو جانتا ہے اس کے محبوب کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبریل امین کو بھیجا جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبریل مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے جبریل امین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے راضی کر دیں گے، امت کے بارے فکر نہ کرو، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہم کر دیں گے، جیسے آپ راضی ہوں گے ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ محبوب ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا منشا جو ہے وہ آپ کو راضی کرنا ہے۔ جس کام پر بھی آپ کی رضا ہوگی، جس کام سے جیسے آپ خوش ہوں گے آپ کا رب آپ کا اللہ ویسے ہی کر دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے جو اس کے محبوب کی رضا ہوتی ہے۔ کائنات کا ہر انسان، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، مقربین ہوں، تمام کائنات کے جو انسان ہیں انبیاء اکرام سے لے کر ایک عام مومن تک، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مگر میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ دو عالم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی رہے، میرا محبوب راضی ہو۔ اور جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اگر میرا ایک امتی بھی فرمایا جہنم میں رہا تو فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا کوئی امتی جو ہے وہ دوزخ میں رہ جائے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں بھی ایسا تھا کہ اگر صحابہ اکرام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کر دیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ پیارے محبوب ہم تجھے راضی کریں گے، ہمیں تمہاری رضا چاہیے، محبوب جو تو چاہے گا ویسے ہی ہم کر دیں گے۔ تو صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کے حضور سے دعا کرواتے، وہ جانتے تھے کہ حضور کی زبان سے جو بھی نکل گیا اللہ قبول فرما لے گا۔ حضور کی شان تو یہ ہے اگر حضور کی نگاہ اٹھ جائے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہ، حضور کی مرضی پہ اللہ تعالیٰ قبلے بدل دیتا ہے۔
جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف فریاد، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الجمعہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہلک المال وجال یالو، یا رسول اللہ ہمارے مال تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے بچے مرنے لگے یا رسول اللہ بھوک سے۔ حضور نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، یا رسول اللہ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ صحابی رسول بھی تو اللہ سے دعا کر سکتا تھا نا، صحابی سے بڑھ کر حضور کے بعد اللہ کے قریب اور کون ہو سکتا ہے، مگر صحابی رسول کو پتا تھا کہ میرے پیارے رسول سے اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے محبوب جو تو چاہے گا ہم ویسے ہی کر دیں گے، ہمیں تیری رضا مقصود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو رحمت للعالمین نے منبر پہ ہی اپنے دستے مبارک بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہیں دور دور تک بھی بادل کے ایک ٹکڑے کا بھی نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہی کونین کے تاجدار نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم پتہ نہیں کدھر سے بادل امڑ آئے، بادل پہاڑوں کی طرح آ رہے تھے آسمان پہ، بادل گرجنے لگے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ جب ہاتھ پھیرا دعا مانگ کے منبر سے حضور اترنے لگے تو حضور کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی جلدی بھلا کسی کی بات قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور منبر سے جب اترنے لگے اپنے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیر کر تو سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرات، پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ یہ بخاری شریف، یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہوئی۔ تو اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، فرماتے ہیں کہ بارش مسلسل ہو رہی ہے، ہفتہ اپنا جناب جمعہ بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، اتوار بھی بارش، سوموار بھی بارش ہوتی رہی، منگل بدھ جمعرات اور پھر جمعہ آ گیا، سرکار دو عالم منبر پہ تشریف فرما ہے، وہی صحابی دیہاتی یا کوئی اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا آج کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مکانات گر رہے ہیں، یا رسول اللہ مال تباہ ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو بارش کروانے کی دعا ہم نے کروائی آپ سے، اب بارش روکنے کی دعا فرما دیں، اپنے اللہ کے حضور عرض کر دیں کہ اب بارش بند ہو جانا چاہیے۔ معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو بارش شروع ہو جائے، حضور اگر چاہیں تو بارش بند کروا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ عطا کر رکھا ہے کہ محبوب تو جو بھی کہے گا ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ اب بارش کو بند فرما دے، ہمارے مدینے کے اوپر نہ برسا یا اللہ ارد گرد برسا۔ اور صحابہ نے فرمایا جو ہی رسول اللہ اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کر رہے تھے بادل انگلی کے اشارے سے پھٹ رہا تھا، جدھر جدھر حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادل ادھر ہی جا رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک پہ ایک دائرہ بن گیا، ایک دائرہ بن گیا، جیسے حضور نے اپنی انگلی مبارک ایسے اشارہ کیا ایک دائرہ بن گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینہ کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی، سائڈوں پہ بارش ہو رہی تھی، مدینہ کے اوپر نہیں بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی وہ بات قبول کر رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ظاہری زندگی میں، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی تھے، آج بھی حضور اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ جناب توبہ استغفر اللہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی جی، ظاہری زندگی میں تھی، ظاہری زندگی تک تھی، اس وقت بھی حضور کا اپنے اللہ سے رابطہ تھا، اب بھی حضور کا اپنے اللہ سے رابطہ ہے۔ جیسے حضور اس وقت امت کے استغاثے، امت کی دعائیں، امت کی التجائیں اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی التجائیں اپنے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو ہی ہم حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے۔
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں، سماعت نبوت و رسالت سے سنتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے کہ جب درود پڑھا جائے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور سنتے ہیں، الحمدللہ اہل محبت کا درود حضور سنتے ہیں، کچھ کا عقیدہ ہے کہ حضور فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں غرض ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچانے سے، وہ فرشتے پہنچا دیں یا حضور اپنی سماعت رسالت سے خود سن لے، ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں کے ابتدا میں اور اپنے دعاؤں کے آخر میں رسول اللہ پر درود پڑھ لیا کرو، درمیان میں تمہاری دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات دور ہے کہ پہلے درود بھی قبول کر لے، آخر والا درود بھی قبول کر لے اور درمیانی دعا کو چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے، بلکہ جہاں اللہ پہلے درود قبول کرتا ہے، دعا کے آخر کا بھی درود چونکہ قطعی القبول ہے، درود وہ عبادت ہے، تو اس درود و اول و آخر درود کی خیرات اللہ درمیانی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ اور جو ہی ہم دعائیں کرتے ہیں پھر حضور پہ درود پڑھتے ہیں، وہ ہمارا درود جو ہے وہ دعا سمیت حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور خود سنتے ہیں اللہ کے فضل سے یا فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ہماری دعائیں درود حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو جب وہ دعا درود کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے امتی نے مجھ پر درود بھیجا ہے، اور ساتھ یہ اس کے اندر دعا بھی ہے۔ پھر حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور اپنے روضہ اقدس میں ہمارے لیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور ہماری دعاؤں کی سفارش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو جیسے حضور کی ظاہری زندگی میں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا، اسی طرح حضور کی دعائیں ہمارے حق میں، وہ سفارشات حضور کی جو حضور آج بھی کرتے ہیں، اللہ وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ ظاہری زندگی ہو یا وہ حضور کی گنبد خضرا میں رہتے ہوئے زندگی ہو یا پھر قیامت کے بعد زندگی ہو، میدان معاشر کی زندگی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رضا رب تعالیٰ، حضور کی ہر مرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرماتا ہے اور پوری فرمانا چاہتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی حضور جب شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا، اے پیارے محبوب سل تو عطا، مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ھذا باللہ التوفیق۔